جی دیکھیں فواد صاحب، جب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بات چیت کا دروازہ ہم نے کھولا ہے۔ ہم نے آفر نہیں دی کہ ہمارے ساتھ بات چیت کریں، ہم نے دروازہ کھولا ہے۔ اور اگر حکومت چاہتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے، پارلیمنٹری کمیٹی کے ذریعے بات چیت ہو، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ انہوں نے ایک سجیشن اگر دی ہے تو اس پہ ایک اچھی بات ہے۔ پارلیمنٹ سے ہی شروع ہوتی ہے ساری بات، اور وہاں سے ہی پھر نیچے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوتا ہے اس کا۔ تو میرا خیال ہے اگر پارلیمنٹ میں گفتگو شنید ہو اور کوئی کمیٹی بنائی جائے اور وہاں بات ہو تو وہ بہترین ہے، کیونکہ پارلیمنٹ میں تو واقعی گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ ڈائلاگ وہاں سے ہی، جتنے دیکھیں آج تک ڈائلاگز ہوئے، ان کی شروعات وہاں سے ہوتی ہے اور پھر اینڈ پہ جا کے کنکلوڈ پھر پارٹی لیول پہ ہوتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اچھی سچویشن ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اچھا، لیکن جس طرح میں نے کہا کہ یہ مذاکرات کی آپ سب بات تو کر رہے ہیں اور گفتگو بھی ہو رہی ہے کہ جناب ڈائلاگ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ جو ہماری کنڈیشنز ہیں، جو بڑی واضح طور پہ جو بانی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے، انہوں نے مجھے بار بار کہا ہے اور اس کو ریپیٹ بھی کیا ہے کہ جو اس کی کنڈیشنز ہیں کہ آپ ایک دوسرے کے اوپر جو اعتماد کی جس کی ضرورت ہے، اور اتنا کریٹ ہو سکتا ہے کہ وہ کنڈیشنز فلفل ہوں، وہ دو کنڈیشنز آپ کو بھرپور پتہ ہے اور بڑی ریزنیبل کنڈیشنز ہیں۔ ایک کنڈیشن تو یہ ہے کہ جو ورکرز ہیں ان کو ریلیز کیا جائے، اور دوسری یہ ہے کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنائی جائے کہ یہ 24 کو ہوا کیا۔ بالکل، لیکن ریزنیبل سمجھ آ رہی ہے کہ یہاں تک اگریمنٹ ہو گیا کہ جی اسپیکر کا آفس سسٹم جو ہے اس کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، یہ بھی اگریمنٹ ہو گیا کہ پارلیمنٹ کے فورم پہ بات ہونی چاہیے، اور یہ بھی گیا کہ الٹیمیٹلی بیٹھیں گے تو معاملات جو بھی کنڈیشنز ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ اب معاملہ پھنسا ہوا ہے کہ اسپیکر کو گورنمنٹ اپروچ کرے گی یا پی ٹی آئی اپروچ کرے گی، تو اس میں اگر پی ٹی آئی جا کے اپروچ کر لیتی ہے، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہ کوئی ایگو ایشو تو نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں، ایگو ایشو بالکل نہیں ہے، لیکن ہم نے اپروچ کرنے کے لیے نیگوسیشن کا دروازہ کھولا ہی نہیں ہے۔ بڑا واضح طور پہ میں آپ کو بتا دوں، ہم نے پروٹیسٹ کی جو ہمارا حق ہے، اس کو، احتجاج کا حق جو ہے اس کو بھی استعمال کرنا ہے۔ ہم نے جو قانونی جنگ لڑ رہے ہیں وہ بھی بھرپور طریقے سے لڑنی ہے، اور اس کے ساتھ جو ہمارے اوپر تنقید ہوتی تھی کہ جناب ہم نیگوسیشن کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ ہم نے تنقید کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے دروازے کھول دیے ہیں۔ اب ہمیں نہیں ضرورت کہ وہ آ کے ہم ان کے پیچھے جائیں اور وہ کہیں، ان کو ریکویسٹ کریں کہ جناب ہم نے آپ سے نیگوشیٹ کرنی ہے۔ یہ اگر کوئی لیڈرشپ ہماری امپریشن دے رہی ہے تو بالکل غلط امپریشن دے رہی ہے، اور اگر کوئی یہ امپریشن لے رہا ہے تو وہ ان کو بھی غلط فہمی ہے۔ بہت واضح طور پہ ہم نے دروازے کھولے ہیں۔ اگر ان کو موڈ ہے ہماری کنڈیشنز ایکسیپٹ کر کے گفتگو کرنے کا تو ڈائلاگ ہم کریں گے، ورنہ ہمارا رائٹ آف پروٹیسٹ، ہمارا سول ڈس اوبیڈینس کی رائٹ، ہماری جو باقی ڈس اوبیڈینس کی رائٹس ہے، اور اس کے ساتھ جو مختلف شاخیں ہیں ہمارے جو لیگل ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بھرپور طریقے سے ہم لڑتے رہیں گے۔ لیکن سول ڈس اوبیڈینس والا معاملہ تو اب یعنی 14 کو ہونا تھا علی ظفر صاحب، وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف سنجیدہ ہے ہی نہیں سول ڈس اوبیڈینس کے حوالے سے۔ نہیں بالکل، دیکھیں خان صاحب نے بالکل بڑا واضح طور پہ مجھے کہا تھا، اور وہ کریں گے۔ انہوں نے تھوڑا سا ڈیلے کیا ہے کیونکہ دوسری طرف سے کچھ گفتگو کی بات ہو رہی تھی۔ نہیں، لیکن ان کو فارمل اناؤنسمنٹ تو نہیں آئی ڈیلے کرنے والی؟ جی، ایک پرسوں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی ہم فی الحال اس پہ سوچ رہے ہیں اور کچھ اور ٹائم مل رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں بہت جلد اس پہ ایکشن لینا پڑے گا، اور ہماری جو باقی اسٹریٹجیز ہیں وہ صرف سول ڈس اوبیڈینس تک محدود نہیں ہیں۔ تو اس میں اگر ایک علی ظفر صاحب کلیئر کر دیں، اب پری کنڈیشن نہیں ہے نا فی الحال، دیر از نو پری کنڈیشن فرام پی ٹی آئی رائٹ ناؤ میز کے گرد بیٹھنے کے لیے؟ میں یہ تھوڑی دیر ایک ایگزامپل لیتے ہیں۔ میں اگر حکومت میں ہوتا تو میرا فرض ہے کہ میں کوشش کروں کہ اپوزیشن کے جو رنجشیں ہیں ان کو دور کروں، اور جو بھی ڈائلاگ ہے وہ شروع کروں۔ تو میں جا کے کہتا پارٹی کی لیڈرشپ کو، سمجھاتا کہ جناب ان کی ڈیمانڈز جو ہیں بڑی ریزنیبل ہیں، پہلے ایک کمیشن بنا لیتے ہیں، جوڈیشل کمیشن، ان کو کہتے ہیں کہ چلیں آئیں، جوڈیشل کمیشن کی بھی بات کرنا چاہتے ہیں ہم، ان کو کہتے ہیں کہ آئیں
ہم گفتگو کرتے ہیں آپ کے ورکرز کو بھی ریلیز کرنے کے لیے، اور آئیں آپ بیٹھیں، ہم اس کا موڈس آپرینڈی یا اس کا طریقہ کار پہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں، اور پھر باقی جو مسائل ہیں وہ پھر سیکنڈ سٹیج پہ آ کے. لیکن یہ تو اب بڑے آگے چلے گئے علی ظفر صاحب، ابھی تو ہم سٹیپ زیرو پر ہیں. یعنی سٹیپ زیرو یہ کہ آئیں میز پہ بیٹھیں، ابھی تو پہلا تو یہ سٹیپ ہے. چائے تو نہیں پینی نا جی، کوئی اس کا ایجنڈا ہوگا، کوئی اس کا دوسری طرف سے کوئی آئے گا کہ ہم اس پہ تیار ہیں، پھر ہی ہو سکے گا. تو یہ گفتگو ہی ہے مذاکرات کی، اور میری نظر میں اس وقت سچویشن آپ کو شاید لگ رہا ہو کہ مذاکرات کی چانس ہے، لیکن جب تک یہ اعتماد یا کانفیڈنس بلڈنگ میجرز نہیں آئیں گے حکومت کی طرف سے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی کسی قسم کے مذاکرات کا چانس بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو گفتگو ہوتی رہی ہے پرائیویٹلی تو ضرور سارے مانتے ہیں، لیکن انفیکٹ ایک پروگرام پہ بھی اوپنلی پبلک میں ان کی لیڈرشپ نے کہا تھا پی ایم ایل این کی کہ جناب ہم نے کچھ اور لوگوں سے بھی پوچھنا ہوتا ہے، ہمارے پاس پورے اختیارات نہیں ہیں، ہم اگر کوئی گفتگو کریں گے تو پہلے ہم ٹھیک ہو گیا. علی ظفر صاحب، علی ظفر